ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کی طرف ہرگز نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے قلب کو، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے دل کو، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے جگر کو، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے افعال کو، اللہ دیکھتے ہیں تمہاری نیتوں کو۔ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھا کرتا، شکلوں کو نہیں دیکھا کرتا، رب کعبہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اعمال کے جڑ کو دیکھتا ہے، یہ اعمال کس بنیاد پر کر رہا ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کے معنی کیا ہے؟ اخلاص کو سمجھنا کیسے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کے دربار میں یعنی کہ دربار صدیقی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آپ کی میز پر، آپ کی کرسی پر، آپ کے ٹیبل پر ایک لسٹ ہے، ایک فہرست ہے، جس میں مدینہ المنورہ کے غربا کے نام ہے، جس میں مدینہ المنورہ کے مفلس نام ہے، جس میں مدینہ المنورہ کے بے سہارا لاغر کمزور لوگوں کا نام ہے، اور ان کے ناموں کے ساتھ سامنے ان کی خدمت کرنے والوں کا بھی نام ہے، ان کا سہارا بننے والوں کا بھی نام ہے، ان کے ہیلپ کرنے والوں کا بھی نام ہے، ان کا تعاون کرنے والوں کا نام ہے۔ اسی لسٹ میں، اسی فہرست میں ایک نام ہے جن کے نام کے سامنے کسی کا نام درج نہیں، کسی کا نام اندراج نہیں، کسی کا نام لکھا نہیں گیا۔ عمر فاروق نے جب معائنہ کیا، مشاہدہ کیا، اس کو پڑھا تو آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس بوڑھی اماں کی خدمت کر دیا کروں گا۔ اگلے روز علیہ صبح فجر کی نماز کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ماں کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی، آواز دی، اماں خدمت کے لیے آیا ہوں، خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ بیٹا خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے جا چکا۔ عمر فاروق پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ وہاں دربار صدیق میں بوڑھی اماں کے نام کے سامنے کسی کا نام نہیں، اور خدمت کون کر گیا؟ اگلے روز عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے نماز سے فراغت کے بعد، فجر کی نماز سے قبل اماں کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، ندا دیتے ہیں، صدا دیتے ہیں، اماں کو پکارتے ہیں، اماں عمر فاروق آیا ہے، آج آپ کی بارگاہ میں، آج آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اندر سے آواز آئی کہ عمر فاروق خدمت کرنے والا، جھاڑو لگانے والا، پانی بھرنے والا، سامان لا کر دینے والا تو میری تمام ضروریات کو پورا کر چکا، مجھ سے مجھے ضرورت نہیں، مجھے حاجت نہیں۔
عمر فاروق سوال کر بیٹھے کہ اما آخر وہ کون شخص ہے، وہ مرد مجاہد کون ہے کہ دربار صدیقی میں جس کا نام درج نہیں، اس لسٹ میں، اس فہرست میں اس کا نام درج نہیں، لیکن تیری خدمت کر دیا کرتا ہے، تیرا کام کر دیا کرتا ہے، جھاڑو لگا دیا کرتا ہے، برتن مانج دیا کرتا ہے، صاف ستھرائی کر دیا کرتا ہے، کوڑا پھینک دیا کرتا ہے، اما آخر وہ کون ہے؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا اتنے روز سے وہ میری خدمت کر رہا ہے، بیٹا اتنے دنوں سے وہ میری خدمت کے لیے آتا ہے، آج تک اس نے اپنا نام نہیں بتایا، آج تک اس نے اپنا پتہ نہیں بتایا، جب وہ دروازے پر آتا ہے آواز لگاتا ہے کہ خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، آواز لگاتا ہے کہ خدمت کے لیے آیا ہوں، میں پردہ کر لیتی ہوں، میں اندر چلی جاتی ہوں، لیکن بیٹا جب وہ جانے لگتا ہے پھر کہتا ہے کہ اب پردہ ختم ہو گیا، اب آپ کا کام پورا ہو گیا، میں پردے سے باہر آ جاتی ہوں۔ عمر فاروق اور پریشان ہوئے، حیران ہوئے، شستر رہ گئے کہ یہ مرد مجاہد کون ہے کہ راتوں رات خدمت کر دیا کرتا ہے، راتوں رات صحاب سہارا کا سہارا بنا کرتا ہے، اس کا ضرور پتہ لگانا چاہیے، اس کی چھان بین ضرور کرنی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے روز بوڑھی اماں کے گھر کے سامنے، گھر کے بغل میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، پوشیدہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب رات گہری ہو گئی، سارے لوگ، ساری دنیا میٹھی نیند سو رہی ہے، پھر دیکھا ایک شخص نہایت نرمی کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں سے اماں کے گھر کے قریب آیا، اماں کے دروازے کے قریب آیا۔ عمر فاروق فوراً کھڑے ہو گئے، پوچھا کون ہو تم؟ آواز آئی کہ میں ابو بکر صدیق ہوں۔ عمر فاروق نے معلوم کیا کہ امیر المؤمنین آپ اس وقت میں، اتنی رات میں، گہری رات میں جب ساری دنیا سو رہی ہے، آپ خدمت کے لیے آئے۔ امیر المومنین ایک بات بتلائیے کہ آپ کے پیر کے جوتے کہاں ہیں؟ آپ کے پیر کے جوتے کہاں ہیں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جوتے کو اس لیے گھر چھوڑ کر آیا ہوں، اس لیے گھر چھوڑ کر آیا ہوں کہ جوتے کی آہٹ سے سونے والوں کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، سونے والے کا نیند خراب نہ ہو جاوے، اس لیے جوتے کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ اسلام کے نوجوانوں، نبی رحمت کے دیوانوں، ذرا دل پر اس بات کو لو اور دل میں سوچو اور اس کسوٹی پر رکھ کر اپنے اعمال کا موازنہ کرو، اپنے اعمال کو تولو، اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ میں بھی آپ کو بتلاؤں گا، جب ہم اپنے اعمال کا موازنہ کریں گے کہ مسجد میں 10 روپے دیں گے، اعلان کرائیں گے، 500 روپے مدرسہ میں دیں گے، پرچار کرتے پھریں گے، کسی سفیر کو 100 روپے دینے کی باری آ جائے تو یہاں سے لمبا کر کے کھینچیں گے اور لمبا کر کے ہاتھ کر کے بڑا کر دیں گے، یہ بتلانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ میں 100 روپے سفیر کو دے رہا ہوں، میں 1000 روپے سفیر کو دے رہا ہوں، اور 100 جگہ بولتے پھریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ امام صاحب کو کھانے میں کھسی کا گوشت بھیج دیا تو پورے محلہ میں پرچار کرتے پھریں گے، پورے محلہ میں بتلاتے پھریں گے کہ ہمارے یہاں سے آج امام صاحب کو کھسی کا گوشت گیا۔ ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، پرچار کے لیے، ایڈورٹائز کے لیے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس کا نام اخلاص نہیں ہے۔ جتنا چاہے مرضی خرچ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ملنے والا۔ اخلاص اس کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اعمال کا نام اخلاص، حضرت عمر فاروق کی چھان بین کا نام اخلاص، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت کا نام اخلاص۔
ذرا ہم اپنے اعمال کا موازنہ کریں، اپنے اعمال کو تول کر دیکھیں، اپنے اعمال کو ٹٹول کر دیکھیں، اپنے اعمال کے بارے میں گریباں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے اعمال کو حضرت ابوبکر صدیق کے اعمال سے تول کر دیکھیں۔ حاضرین، اخلاص نام ہے، اب تمام لوگ یاد رکھیں گے میری اس بات کو۔ اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ اخلاص نام ہے جو بھی دین کا کام آپ کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں،